بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ماہ رمضان کی آمد ہے، تو استقبال رمضان ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے اس عظیم مہینے کو خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا کیسے کرنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی قدر منزلت ہمارے ذہن میں، ہمارے قلب میں ہوگی تو پھر ہم اسے راضی بھی کر پائیں گے، ماہ رمضان میں عبادت بھی کریں گے، اور جو اعمال ہیں ماہ رمضان کے اسے ہم سر انجام دیں گے، یعنی روزہ ہے، نماز تراویح ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر ہے. تو پہلے سے اہتمام کیسے ہوگا، استقبال کیسے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نادم و شرمندہ ہوں ماضی کے گناہوں سے، ندامت کا اظہار کریں، استغفار کریں. یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے صحیح طریقے سے ماہ رمضان کے استقبال کا، کہ جب ماہ رمضان ہے تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر چکے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی اختیار کرو. اور یہ بات یاد رکھیں کہ روزے کی حکمت بھی یہی ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تقوی یعنی اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اس کے احکام کو بجا لاؤ. فرمایا کہ جب تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں. اسی طرح فرمایا یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرو، ایسی توبہ، ایسا اللہ سے عہد و پیمان کہ دوبارہ ہم گناہ کی طرف نہیں آئیں گے. اور پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری دیکھو، کیسی عظیم خوشخبری. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، زندگی ایسی طے ہو گئی، پتہ نہیں ہے دن کیسے گزر رہا ہے، رات کیسے گزر رہی ہے، کمائی کا پتہ نہیں ہے، رشتہ داروں کی فکر نہیں ہے، پڑوسیوں کی فکر نہیں ہے، اپنی مرضی کی زندگی، کوئی کسی کا احساس ہی نہیں ہے. زندگی طے ہو گئی، عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، آتے کوئی پرانی بچپن والی جو ہے بال پکڑی، اسی طرح جو ہے وہ کھیلنے کے لیے نکل پڑے، یا گاڑی نکالی دوستوں کے ہاں چلے گئے، بس گپے لگائے، خوب کھایا پیا، موج میں لکھے، واپس آ گئے رات کے 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے، موبائل پڑا ہوئے. تو ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت بہت زیادہ ہے. فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، معافی مانگو، نادم و شرمندہ ہوگے، استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ کی شان یہی ہے، هو الغفور الرحیم. غفور تو وہی اللہ ہی ہے، تو کوئی ہے نہیں. انسان کہاں کسی کو معاف کرتا ہے، یہ اللہ ہی ہے جو معاف کرتا ہے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، انسان جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہیں، تنہائی میں ہیں، خلوت میں ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے اپنے بیڈ پر ہیں، اپنے بستر پر ہیں، کہیں بھی ہیں، کوئی اور دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. بس اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اس کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارا محسن بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، تمہارا منعم بھی ہے، تمہیں سب کچھ دینے والا ہے. اور پھر فرمایا وَاتَّبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کم ہوا گناہ ہو گیا تو نیکی کریں، نماز روزے سے ماہ رمضان آ گیا اس سے جڑ جائیں، عبادت کریں. تو نیکی اور روزہ عمل صالح ماہ رمضان کا احترام یا کوئی بھی نیکی جو ہے وہ تمہارے گناہ کو مٹا ڈالے گی، ختم کرے گی. وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ملا کریں، اچھے اخلاق رکھیں، اپنے رب کو راضی رکھیں، اس کی نافرمانی سے بچیں، اور مخلوق کے خدا کو بھی نہ ستائیں. فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا جب تک کہ سانسیں نہیں اکھڑتی اس سے پہلے جب بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کرام جو ہے معصوم ہے، گناہوں سے پاک، معصوم، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ ان انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں روزانہ واللہ لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، بخاری کی حدیث ہے کہ میں اللہ کی قسم روزانہ 70 سے بھی زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اور کہیں فرمایا کہ یا الناس توبوا الی اللہ فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرۃ۔ تو جب یہ حالت ہے امام الانبیاء کی، تو ہم جو ہے وہ تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، لہذا ہر صاحب شعور، صاحب خرد اور حلال حرام کی پہچان رکھنے والا، آخرت پر ایمان رکھنے والے پر جو ہے وہ لازم ہے توبہ اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کرے اور گناہوں سے بچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے پھر روزے آ رہے ہیں، گناہوں سے پاک ہوگا، اللہ کی طرف جو ہے پھر وہ رجوع کرے گا۔ روزے میں پھر جو ہے کیونکہ ہو سکتا ہے جو 11 مہینے جو ہے گناہوں میں جڑا رہا ہو، روزے میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے کچھ ایسے کام ہو جائیں، پھر فائدہ تو نہ ہوا۔ اگر پہلے سے جو ہے اس طرح کے گناہوں کے داغ دھو چکا ہے تو پھر روزے کی حالت میں جو ہے اسے اس طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، ورنہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس له حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا کہ جو شخص جو ہے جھوٹی بات اور جھوٹا کام، غلط کام، گناہ والا کام نہیں چھوڑتا، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے بھوکا اور پیاسا جو ہے رکھا ہے۔ کھانا پینے چھوڑنے سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اس کا باطن پاک نہیں ہو۔ گناہوں سے ہاتھ جب تک نہیں کھینچتا، اپنا ذہن جو ہے گناہوں سے دور نہیں کرتا، اپنی سوچ، اپنا عمل، اپنا کردار جو ہے برائی سے نہیں ہٹاتا، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا، تو بعض روزے جو ہے وہ اس کی بخشش کا کوئی سبب نہیں بنے گے۔ وہ ایسے گویا کہ جو ہے وہ 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے 15 گھنٹے اسے قوم پہ جب بھوک اور پیاسا رہا ہے، کوئی اس کی برکات نہیں ملے گی۔ اور یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السہر، فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے کا کوئی فائدہ نہیں سوائے بھوکا رہنے، بس بھوکے رہے ہیں، باقی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی برکات انہیں نہیں ملیں گی۔ اور اسی طرح رات کا قیام کرنے والے ہیں، جیسے نماز تراویح ہے، ماہ رمضان میں نماز تراویح ہے، لمبا قیام ہے، 37 رکعتیں تو نماز عشاء میں ہیں، تو فرمایا اس قیام کرنے والے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اپنے آپ کو جو ہے کیا ہے تھکانے کی۔ بس محنت کی ہے، مشقت اٹھائی ہے، اتنے گھنٹے جو ہے وہ کھڑا رہا، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، یا بیداری میں، بیداری کے الفاظ ہیں، سوائے اپنے آپ کو بیدار کرنے، بس بیدار کیا ہے، رات بھر جاگتا رہا، عبادت کرتا رہا، لیکن اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تزکیہ باتیں نہیں کرتا، گناہ اسی طرح چل رہے ہیں، گناہوں سے توبہ نہیں کی، پہلے اپنے دل کے جو دامن ہے اسے دھویا نہیں ہے گناہوں سے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر یہ نہیں کیا، تو اب اسے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی کام آنے والی یہ چیزیں نہیں ہے۔ پہلے سے فکر کر لیں، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس انداز سے جو ہے ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ آگے بھی ہم چل کر کے گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔